बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर स्पेशल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 के डिफिनीशंस को और उसमें से पहली डिफिनीशन है एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स की। दो कंपनीज को या दो अंडरटेकिंग्स को हम एसोसिएटेड तब कहेंगे, यानी इनको एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स तब कहेंगे जब एक ही बंदा इन दोनों कंपनीज का ऑनर हो या इनमें पार्टनर हो या इनका कोई डायरेक्टर हो या इन दोनों कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हो, या उसके पास हम ये कह सकते हैं कि 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हो, तो ऐसी कंपनीज को हम एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, दो बिजनेसेस हैं या दो कंपनीज हैं और उन दोनों में ही एक बंदा है और दोनों में ही या तो दोनों का ऑनर है या दोनों का पार्टनर है या दोनों में डायरेक्टर है, इसमें भी डायरेक्टर है उस कंपनी में भी डायरेक्टर है, या उसने दोनों कंपनीज के 20% शेयर्स लिए हैं, उसके पास 20% वोटिंग राइट्स हैं और वो दोनों कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। एक सूरत तो एसोसिएटेड कंपनीज एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स की ये होगी। दूसरी, इस सूरत में दो कंपनीज या दो बिजनेसेस यानी दो अंडरटेकिंग्स जो है वो एसोसिएटेड होंगी अगर दोनों को एक ही मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है या एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी हो, तो ऐसी सूरत में भी हम इन दोनों कंपनीज को एसोसिएटेड कंपनीज कहेंगे। या फिर एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स की एक सूरत ये हो सकती है कि एक कंपनी एक मुतारबा कंपनी, इसको हम एसोसिएटेड कंपनीज कहेंगे। एसोसिएटेड कंपनीज के बाद बारी आती है एसोसिएटेड पर्सन की। आपको एसोसिएटेड का पता है, एसोसिएटेड का मतलब होता है रफीक, दोस्त, रिश्तेदार, ताल्लुकदार। तो सिंपल अल्फाज में एसोसिएटेड पर्सन का मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा किसी कंपनी या अंडरटेकिंग में ऑनर है या पार्टनर है या उसके पास 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, तो वो इस कंपनी में हर उस बंदे का एसोसिएटेड पर्सन होगा, एसोसिएट होगा, जो कि इस कंपनी का ऑनर हो या उसका पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हो। अगली डिफिनीशन है बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर और ऑफिसर फॉर कंपनी। किसी शेयर होल्डर या ऑफिसर को हम बेनिफिशियल ओनरशिप या बेनिफिशियल ओन तब कहेंगे जब इसके पास इस कंपनीज की सिक्योरिटीज़ यानी उसकी शेयर्स वगैरह, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह हो और वो इसको खुद कंट्रोल करता हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आसान अल्फाज में कि अगर किसी कंपनी का ऑफिसर या कोई मेन शेयर होल्डर जो है उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता हो, कंट्रोल करता हो, चाहे वो खुद करता हो या उसकी बीवी करती हो या उसका शोहर करता हो या उसके माइनर चिल्ड्रंस करते हो या सन करता हो। यहाँ पे एक दो बातें याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी बंदा बेनिफिशियल ओनर तब होगा जब उसके पास इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ होंगी, चाहे वो इसके खुद के पास हो, चाहे इसकी बीवी के पास हो, इसके शोहर के पास हो या इस ऑफिसर के छोटे बच्चों के पास हो। अब बच्चों में उसके स्टेप सन्स भी आ सकते हैं, स्टेप डॉटर्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पे माइनर्स का मतलब यानी छोटे का मतलब वो है जिनकी एज 18 साल से कम हो। कंट्रोल करने का यहाँ पे इस डिफिनीशन में मतलब ये है यानी ऑनरशिप कंट्रोल करना या यानी सिक्योरिटीज कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस बंदे के पास इस कंपनीज की शेयर्स की वजह से वोटिंग राइट्स हों। इस डिफिनीशन में एक लफ्ज़ बार बार यूज़ हुआ है सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का यहाँ पे मतलब ये है कि मादी शेयर होल्डर, यानी आसान अल्फाज में कि हर छोटा मोटा शेयर होल्डर नहीं बल्कि उस शेयर होल्डर को हम सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कहेंगे जिसके पास कम से कम 10% से ज़्यादा इशूड शेयर्स हों। 10% से ज़्यादा शेयर जिसके पास हो उसी को हम सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कहेंगे इस बुक के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक। नेक्स्ट डिफिनीशन हमारे पास आती है कारपोरेशन की या कारपोरेट बॉडी की।
کارپوریشن یا کارپوریٹ باڈی، یہ آپ کو بار بار سننے میں آئے گا، یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جن کو بنایا گیا ہوتا ہے اس لا کے انڈر. ان کمپنیز کو ہم کہیں گے ان کارپوریشن یا کارپوریٹ باڈیز. یا کچھ ایسی کمپنیز ہوں گی جو پاکستان سے باہر بنائی گئی ہوں گی، مطلب یو ایس اے کی کمپنی ہوگی، رشیا کی کمپنی ہوگی، انگلینڈ کی کمپنی ہوگی، باہر ممالک کی کمپنی ہوگی جو کہ باہر رجسٹرڈ ہوں گی لیکن پاکستان میں کام کرتی ہوں گی، تو ان کو بھی ہم انکارپوریشن یا کارپوریٹ باڈی کہیں گے جو کہ پاکستان رجسٹرڈ کمپنیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ ادارے بھی کمپنیز کہلائیں گے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کمپنیز کی حیثیت دی ہوتی ہے، یعنی ان کو کمپنیز کہا ہوتا ہے، یعنی اس کو کمپنیز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے یا اس کو کمپنی کنسیڈر کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ان ڈیفینیشنز میں کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، جو سوسائٹیز اور سوشل ویلفیئر سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، رجسٹرڈ سوسائٹیز، ان کو ہم انکارپوریشن یا کارپوریٹ باڈی یا کارپوریشن نہیں کہہ سکتے. اور دوسری ان کمپنیز کو جس نے لا نے کلیئر کٹ کہا ہوتا ہے کہ چاہے یہ کمپنی ہو یا نہ ہو، لیکن جب گورنمنٹ کہہ دے کہ جی اس کو کمپنی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا پاکستان میں، تو ان کو بھی کمپنی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس بکس آف اکاؤنٹس کی. کمپنیز ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس ہم ان ریکارڈز کو کہیں گے. دیکھیں یہاں پہ بکس کی یہاں پہ لفظ بکس نہیں آیا، یہاں پہ کہا گیا کہ ہم ان ریکارڈز کو بکس آف اکاؤنٹس کہیں گے جس میں پیسوں کے خرچ یا ریسیو یعنی ایکسپینڈیچر اور ریسیٹ کو انٹر کیا گیا ہو، یا اس میں سیل اینڈ پرچیز کو انٹر کیا گیا ہو، یا اس میں ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز کو ریکارڈ کیا گیا ہو، انٹر کیا گیا ہو، یا اس میں کاسٹ آف پروڈکشن، پروسیسنگ، مینوفیکچرنگ، مائننگ وغیرہ کو ریکارڈ کیا گیا ہو. تو ایسے تمام ریکارڈز کو ہم بکس آف اکاؤنٹس کہیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے سینٹرل ڈپوزٹری کی. آپ کے اس بک میں یعنی اس لا میں اسٹریٹ فارورڈ کہا گیا ہے کہ سینٹرل ڈپوزٹری کا مطلب وہی ہوگا اس لا میں بھی جو کہ سیکیورٹیز ایکٹ 2015 میں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. یعنی بعض ڈیفینیشن ایسی ہیں جس کو کسی اور لا میں اس کے اپنے لا میں ڈیفائن کیا گیا ہے، تو اس طرح کی بکس یعنی اس طرح کی لاز جو ہیں ڈائریکٹلی اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جی آپ اس کی ڈیفینیشن وہی لیں جو اس لا میں دیا گیا ہے. تو سیم سچویشن یہاں پہ بھی ہے. سینٹرل ڈپوزٹری کی ڈیفینیشن ان میں اس طرح کی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن اس لا میں بھی وہی ہوگی جو کہ سیکیورٹیز ایکٹ 2015 میں دی گئی ہے. اب اگر آپ اس کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں کہ جی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ اس کے لیے سیکیورٹیز ایکٹ 2015 کو اوپن کریں گے اور اس میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. یہاں پہ میں آپ کو سینٹرل ڈپوزٹری کی ڈیفینیشن سیکیورٹیز ایکٹ 2015 سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سیکیورٹیز ایکٹ 2015 میں سینٹرل ڈپوزٹری کی ڈیفینیشن اس طرح کی گئی ہے کہ وہ کمپنی جس کو سینٹرل ڈپوزٹری ایکٹ 1997 کے تحت کمیشن نے یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے لائسنس دیا ہو کہ وہ سیکیورٹیز کو ہینڈل کریں، سیکیورٹیز کی ڈیلنگ کریں، اور اس کو سیکیورٹیز ایکٹ 2015 کے سیکشن 49 کے مطابق بھی لائسنس دیا گیا ہو، تو ایسی کمپنیز کو ہم سینٹرل ڈپوزٹری کہیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے چیف ایگزیکٹو کی. چیف ایگزیکٹو کو اس لا نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کنٹرول کرتا ہو اور اس کو مینجمنٹ چلانے، کمپنیز کے افیئرز چلانے، کمپنیز کے لین دین چلانے کا پورا ذمہ یا تقریباً پورا ذمہ دیا گیا ہو، چاہے وہ بندہ ڈائریکٹرز میں سے ہو یا وہ الگ سے چیف ایگزیکٹو ہو یا جس بھی نام سے آپ اس کو پکارتے ہو. لیکن جب کوئی بندہ کسی کمپنی کو چلاتا ہو اور اس کو پوری طرح ہولڈ کرتا ہو، کنٹرول کرتا ہو اور ڈائریکٹرز کو کنٹرول کرتا ہو، تو ایسے بندے کو ہم چیف ایگزیکٹو کہیں گے، چاہے اس کمپنی میں اس کو جس بھی نام سے پکارا جائے.
نیکسٹ ڈیفینیشن ہے چیف فائنینشیل آفیسر کی. تو اس لا میں، اس بک میں یعنی کمپنیز ایکٹ 2017 میں چیف فائنینشیل آفیسر کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے کہ وہ بندہ جو کہ اپوائنٹ ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے فائنینشیل میٹرز کو ڈیل کرنا، اور چیف فائنینشیل آفیسر کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو فنکشن ہوتی ہیں، اس کو جو پرفارم کرتا ہے، جو بھی بندہ ہو اس کی ڈیوٹیز کو جو بھی پرفارم کرتا ہے، وہ چاہے وہ جس نام سے پکارا جائے، اس کو ہم چیف فائنینشیل آفیسر کہیں گے. کمپنی لا کا ورڈ جب بھی اس ایکٹ میں یوز ہوگا تو اس سے مطلب تمام کمپنیز لاز ہوں گی جو پچھلے گزر چکی ہیں اور جو یہ والی ایکٹ ہے، جب تک کہ اسپیسیفکلی آپ کو بتایا نہ گیا. لیکن اگر صرف کمپنی لا کی بات آئے گی تو اس کا مطلب پچھلے تمام ایکٹس ہوں گے، جس میں کمپنیز ایکٹ 1913، کمپنیز آرڈیننس 1984، کمپنیز آرڈیننس 2016 اور یہ والا ایکٹ کمپنیز ایکٹ 2017، یہ سب کے سب اس ورڈ میں شامل ہوں گے جب صرف ورڈ یوز ہوگا کمپنی لا کا. ڈاکومنٹ. ڈاکومنٹ کا مطلب ہوگا کوئی بھی انفارمیشن یا ڈیٹا جو کسی بھی فارم میں ریکارڈ ہو، چاہے وہ الیکٹرانکلی ریکارڈ ہو کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے، یا بک ہو، پیپر ہو، ریٹرن ہو، کوئی ریکوزیشن ہو، نوٹس ہو، سرٹیفکیٹ ہو، کوئی ڈیڈ ہو، فارم ہو، رجسٹر ہو، پروسپیکٹس ہو، کوئی کمیونیکیشن، فائنینشل اسٹیٹمنٹ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی فائنینشل انسٹیٹیوشن کی کوئی ڈاکومنٹ ہو، ریکارڈ ہو، اکاؤنٹس ہو، یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹ کے ضمن میں آئیں گی. جب بھی ورڈ ڈاکومنٹ کا ذکر ہوگا تو اس میں تمام چیزیں آئیں گی، چاہے وہ کسی ڈیوائس میں محفوظ ہو یا چاہے وہ ہارڈ فارم میں ہو. نیکسٹ ہے الیکٹرانک ڈاکومنٹ. یہ تو سمپل ہے، الیکٹرانک ڈاکومنٹ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ریکارڈ جو کہ الیکٹرانک فارم میں ہو، چاہے وہ کسی فزیکل چیز کی اسکینڈ امیج ہو، مطلب کسی ڈاکومنٹ کا، کسی پیج کا، کسی عمارت کی کوئی پکچر ہو، جو بھی ہو اسکین فارم میں ہو، الیکٹرانک فارم میں ہو، اس کو ہم الیکٹرانک ڈاکومنٹ کہیں گے. ڈیبینچر. ڈیبینچر کا اسلام میں مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی اسٹاک ہو، بانڈ ہو، ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹ ہو، یا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو اس کمپنی کا جو اس بات کا ثبوت دے کہ اس کمپنی نے قرض لیا ہے، ڈیٹ لیا ہے، چاہے اس کے عوض اس نے کچھ چیز مورگیج یعنی گروی رکھوائی ہو یا نہ ہو، یا چاہے اس کے عوض ان نے کچھ ایسٹس جو ہیں اسی گارنٹی دی ہو یا نہ ہو. کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹ جو کہ اس بات کا ثبوت دے کہ اس کمپنی نے ڈیٹس لیے ہوئے ہیں، دیٹ ڈاکومنٹ ول بی کالڈ ایز ڈیبینچر. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے امپلائی اسٹاک آپشن. امپلائی اسٹاک آپشن ایک ایسا آپشن ہے جو کمپنی اپنے ملازمین کو، چاہے وہ ڈائریکٹر ہو، چاہے وہ آفیسر ہو، چاہے وہ امپلائیز ہو، چاہے اس کمپنی کے ہو یا اس کے ہولڈنگ کمپنی کے ہو یا اس کی سبسیڈری کمپنی کے ہو، تو کوئی بھی کمپنی اپنے امپلائیز کو یہ ایک آپشن دیتا ہے کہ وہ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتا ہے، اس کمپنی کے شیئرز پرچیز کر سکتا ہے کسی خاص پرائس پہ، کسی خاص طریقے سے. تو اس آپشن کو ہم کہیں گے امپلائیز اسٹاک آپشن. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کمپنیز شیئر صرف اپنے امپلائیز کو بیچتی ہیں، یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑے شیئرز امپلائیز کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ امپلائیز اس کو لو ریٹ پہ سبسکرائب کریں، لو ریٹ پہ پرچیز کریں. تو اس طرح کے آپشنز کو ہم کہتے ہیں امپلائیز اسٹاک آپشن. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے یا کوئی پوائنٹ جو آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کا بروقت جواب دے سکوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے باقی ویڈیوز بھی آپ کو ملیں اور بروقت ملیں تو اس کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جس کا نام ہے نالج کارنر اسپیشل. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.